السلام علیکم حمزہ خان، آپ سے ہسٹری اور کرنٹ افیئر کی بہت ساری چیزیں ڈسکس کر لیں. آپ کی کوئی ذاتی آپ کی زندگی کے بارے میں بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں سر. ابھی بلکہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ابھی عید آنے والی ہے. ہاں تو آپ قربان ہوں گے یا قربانی لیں گے؟ عمران بھائی دیکھیں، جو مرد جو ہے وہ گھر میں کماتے ہیں نا، وہ تو ان کی قربانی تو ہوتی ہوتی ہے. بالکل. ہمارے گھر میں جو رواج ہے بہرحال وہ یہ ہے کہ مجھے پرسنلی جو ہے نا وہ وچھا اچھا لگتا ہے، یعنی کہ گائے. اور میں جو ہے وہ وہ کٹے کا نہیں، وچھا. اور مجھے جو جانور پسند آتا ہے وہ دوندا ہوتا ہے کم عمر کا، اور بہت بڑا جانور مجھے نہیں اچھا لگتا. اور اسپیسیفکلی مجھے لال رنگ کا وچھا اچھا لگتا ہے. اچھا، جیسے ٹریڈیشن ہوتی ہے پٹھانوں میں ایک نمکین گوشت بنتا ہے، سر بنتا ہی بنتا ہے. سر ہم اپنی ماں کو کہتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کھانا، سر اور وہ پھر بھی وہی بناتی تھی. سر تو آپ بتائیں آپ کے گھر میں کیا اسپیشل ڈش بنتی ہے؟ سر میرے والد صاحب کو بکرا جو ہے وہ قربان کرنے کا شوق ہے، اور وہ اس کے جوائنٹس کا ہمارے گھر میں ایک نمکین گوشت بنتا ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ ہمارے فیملی کے اندر وہ ایک پاپولر ڈش ہے، سب لوگ شوق سے جو ہے وہ کھاتے ہیں، سوائے چھوٹے بچوں کے، جو کہ اب مجھے لگتا ہے بچے جو ہے وہ چکن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں گوشت ہی ہے، یہ بات نہیں کیا. اچھا، میں ایک اور چیز سوچ رہا تھا کہ کسی دن ہم جائیں گے منڈی کے اندر سر اور لوگوں کو دکھائیں گے ریٹس کیا ہیں، ساری چیزیں. تو آپ کا کوئی آئیڈیا ہے؟ منڈی کے اندر ہم ایک لائیو شو کریں گے، لیکن اب آئیڈیا اپنا بتائیں کہ کتنے پیسے جیب میں ڈال کے جائیں ہم اگر دیکھیں جائیں. عمران بھائی یہ صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے عوام کے لیے. میں جب مجھے جو وچھا چاہیے ہوتا ہے نا عمران بھائی، اس کے جو سائز ہے وہ میرے مائنڈ کے اندر جو فگر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 200 سے 250 کلو کے درمیان میں. جی. اور اس کی جو مجھے اس وقت پرائسز مل رہی ہیں مارکیٹ میں وہ ساری 300,000 سے ابو ہیں، 3 لاکھ سے اوپر ہیں. 3 لاکھ سے نیچے مجھے کوئی بھی اپنی مرضی کا جانور نہیں مل رہا. اور بکروں کے اندر حساب یہ ہے کہ اگر آپ نے نارمل سائز کا دوندا بکرا لینا ہے، جو کہ جو ہے وہ جس میں سے آپ کو جو ہے وہ 12 سے 14 کلو کے درمیان گوشت مل جائے، تو آپ کی جیب میں 80,000 روپے سے لے کے لاکھ روپے تک منیمم پیسے ہونے چاہیے. تو پاکستانی عوام افورڈ ایزیلی کر لے گی؟ نہیں سر، پاکستانی عوام جو ہے وہ اس دفعہ عید کے اوپر بہت زیادہ قربانیاں نہیں کرے گی، اور مارکیٹ کا رزلٹ بھی کوئی بہت اچھا نہیں آئے گا. مگر بہرحال ابھی بھی بہت سارے امیر لوگ ہمارے یہاں رہتے ہیں. ابھی ایک دوست سے میں ملا، میں نے کہا قربانی میں کیا بکرا کرنا یا بڑا جانور کرنا؟ کہتے نہیں یار، گرمیوں میں عید آ گئی ہے، بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، آپ بجلی کا بل دیں گے یا قربانی کریں گے؟ سر بالکل صحیح بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہماری کمیونٹی کے اندر بھی حصہ ڈالنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں. کسائی کا بندوبست کر لیا آپ نے؟ جی ہمارا عمران بھائی دراصل جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل جو ہے وہ خاندانی کسائی ہیں، جو ہمیشہ اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے گھر آتے ہیں. پہلے دن ہم لوگ جو ہے وہ وچھا کرتے ہیں، اور اگلے 2 دنوں میں ہم جو ہے وہ بکرے کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں رواج ہے. اور سیم کسائی ہیں، مجھے جو ہے وہ اب اوور 23-24 ایئرز ہو گئے ہیں، میں انہی ٹیم کو ہمیشہ دیکھتا ہوں. ہمارے یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے. میں میاں والی میں زیادہ تعریف کرتا ہوں. تو ہمارے یہاں ایک ہمارے ماموں ہیں، ان کے ایک اسپیسیفک جگہ بنی ہوئی ہے، تو ہم جو قریبی رشتے دار ہیں وہ اپنے بکرے وہاں پہ لے آتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے سارے بکروں کا کلیجہ نکالتے ہیں. ہاں جی. جو قربان کرتے ہیں تو وہ کلیجہ بنتا ہے گھروں میں، اسی وقت وہ وہیں پہ آتا ہے. تو باقی جو ذبح کر رہے ہوتے ہیں جانوروں کو، ساتھ ساتھ وہ کلیجہ کھاتے ہیں. اور میاں والی میں گوڑا مشہور ہوتا ہے دودھی کا حلوہ، جسے مامے کا حلوہ بھی کہتے ہیں. کالا باغ وہاں پہ کوئی بندہ ہوتا ہوگا ماما کا، تو وہ ساتھ وہ ہوتا ہے میٹھے کے طور پر چائے ہوتی ہے. تو آپ کی کیا وہ دن کیسے گزرا؟ عمران بھائی ہمارے گھر میں سسٹم یہ ہے کہ میں تو عید کی نماز پڑھتے ساتھ ہی قربانی کے پروسیس کے اندر انوالو ہو جاتا ہوں. یوزلی جب ہم نماز پڑھ کے واپس آتے ہیں تو کسائیوں کی ٹیم جو ہے وہ گھر کے اوپر موجود ہوتی ہے، اور ہم امیڈیٹلی جو ہے وہ قربانی سٹارٹ کر دیتے ہیں. اور جو پہلی ڈش جو ہے وہ دوپہر کے کھانے میں ہمارے لیے بنتی ہے وہ کلیجی اور گردوں کا مکسچر ہوتا ہے. وہ ہمارے ہاں پہ پاپولر ہے. اور میرا گھر ہے عمران بھائی، آپ جانتے ہیں کہ سینٹرل قسم کا گھر ہے. تو میرے چچا اور تایا کی قربانیاں بھی اکثر ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتی ہیں. تو پہلے دن ہمارے صبح کے وقت تو وچھا ہوتا ہے، مگر دوپہر 12 بجے تک پہنچتے پہنچتے یوزلی دوسرے بکروں کی جو ہے وہ باری آ جاتی ہے، اور بکرے کی کلیجی اور گردہ جو ہے وہ اس کی ڈش دوپہر کے وقت سرو ہوتی ہے. اور رات کو ہم جو ہے وہ بڑا کھانا کرتے ہیں، جس میں زیادہ تر جو ہے وہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار جو لاہور میں رہتے ہیں وہ ہمارے گھر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں.
اور یوزلی ہماری جو عید ہے وہ رنگین ہوتی ہے اور ہمارے لیے جو ہے وہ اکٹھا ہونے کا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. اچھا ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ عید پہ اسپیشلی میٹھی عید کے اوپر, چھوٹی عید کے اوپر, ہماری جو مدر ہے وہ اذانوں سے بھی پہلے اٹھتی ہیں اور وہ چیزیں ساری بنا دیتی ہیں, سویٹ ڈش, چاول, جو بھی, نماز سے بھی پہلے. تو جب ریلیٹیوز وغیرہ, ان کی بچے, عورتیں, یہ سارے لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں گھر میں عید ملنے کے لیے, تو ہر چیز دسترخوان پہ آلریڈی پڑی ہوتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. تو وہ شروعات ہی کھانے سے کرتے ہیں. تو آپ کے کیا ماحول کیا ہوتا ہے صبح عمران بھائی؟ صبح جو ہے نا وہ ہمارے گھر میں رشتہ دار موجود نہیں ہوتے. رشتہ داروں کا جو آنا ہے وہ تقریباً 11-12 بجے لاہور کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور میری والدہ صبح کے وقت کوکنگ بھی نہیں کرتی. انہوں نے جو سویڈش ہوتی ہے ہمارے ہاں شیر خورما جو ہے وہ پسند کیا جاتا ہے, وہ پچھلی رات کو وہ شیر خورما پکاتی ہیں اور صبح بریک فاسٹ کے ساتھ وہ شیر خورما سرو ہوتا ہے. ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہوگا. ہاں ٹھنڈا بھی ہوتا ہے. اور ایک رواج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم لوگ جو مرد حضرات نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ صبح کو وہ شیر خورما چکھ کے پھر نماز پڑھنے جاتے ہیں. منہ میٹھا کر کے جاتے ہیں. جی منہ میٹھا کر کے جاتے ہیں. اس عید پہ عیدیاں بھی ملتی ہیں یا سر عیدیاں تو بڑی عید کے اوپر نہیں ہوتی, مگر ریسنٹ 2-3 سالوں سے بچوں نے اب بڑی عید کے اوپر بھی عیدی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. مگر میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ بھئی جس طرح مرضی جو ہے وہ آپ سوچ لیں, مردوں کا کام ہوتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے پرووائڈ کرنا, اور بچوں کی جو ڈیمانڈز ہیں اگر ماں باپ نے ان کی اچھی تربیت کی ہوئی ہے تو وہ ڈیمانڈز لمیٹیشنز کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہیں, اور ان ڈیمانڈز کو, جائز ڈیمانڈز کو میٹ کرنا گھر کے مردوں کا فرض ہے. چنانچہ مردوں کو جو ہے وہ اپنی جو گھر کی فائنینشیل سچویشن ہے اس کے بارے میں کام کرنا ہی پڑتا ہے. جی اچھا ایک اور چیز, جس طرح گاؤں میں محلوں میں ہوتا ہے بکرے دیتے ہیں سر, ٹرے میں رکھ کے یا پلیٹوں میں رکھ کے, اس طرح تو اب لاہور جیسے شہر میں, میں نے کبھی عید یہاں پہ منائی نہیں ہے, جی سر, جو بکرے دیتے ہیں پبلک کے اندر, جی جی وہ کیا دیتے ہیں, پلیٹوں میں دیتے ہیں, شاپ کیا رواج چل رہا ہے سر؟ زیادہ تر جو ہم نے دیکھا ہے اب ماڈرن دنوں کے اندر, اور جس طرح ہماری فیملی بھی کرتی ہے, وہ اسٹائروفوم کے پیکٹس جو ہے وہ آ گئے ہیں, ڈبے سے آ گئے ہیں, ان کے اندر جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا وہ ایک ریپنگ کا وہ ایک پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر ریپ کر کے جو ہے وہ لوگوں کو دیا جاتا ہے, گفٹ کی طرح بنا کے دیتے ہیں, گفٹ کی طرح کا وہ, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. لوگ کیا لاہور میں بھی آتے ہیں مانگنے والے گوشت وغیرہ صبح جس طرح دوسرے ایریا سے آتے ہیں؟ جی سر بالکل بالکل آتے ہیں, اور گروپس کی شکل میں آتے ہیں. اور عید کے اوپر اسپیسیفکلی جو ہے وہ ہم لوگوں کا تو سسٹم یہ ہے کہ کسی کو انکار نہیں کیا جاتا انٹل انلیس خدا نہ خواستہ جو ہے وہ چیز ہی ختم ہو جائے. اور میرا خیال سے عید کے اوپر چاہے آپ کو وہ بات جینوئن لگے یا نہ لگے, میری عوام سے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ یہ ہوگی کہ عید کے اوپر اور اسپیشلی بڑی عید کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ نہ کریں, اور لوگوں کا کم از کم ایک دن سال کا جو ہے نا وہ اچھا ضرور گزرنا چاہیے. اچھا کہیں گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں اس عید پہ لوگ, جو بس گھر میں زیادہ تر؟ عمران بھائی بڑی عید کے اوپر تو زیادہ گھومنے پھرنے کا رواج نہیں ہے, اسپیشلی فرسٹ ڈے کے اوپر. ہمارے گھر میں تو عید کے 3 دن جو ہے وہ فیملی کے ساتھ جو ہے وہ گزرتے ہیں, اور باہر تو کہیں بھی جو ہے وہ نکلا نہیں جاتا. مگر ہر بندہ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ نہیں رہ رہا ہوتا, اور ماڈرن لائف کی یہ حقیقت ہے عمران بھائی. میں بھی آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر 2 ینگ میاں بیوی رہ رہے ہیں جن کی فیملیز ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور وہ واپس گھر جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو وہ لوگ جو ہے وہ عید کے 2nd ڈے کے اوپر اسپیشلی, اور سم ٹائمز پہلے ڈے کے اوپر بھی جو ہے وہ باہر جاتے ہیں. سنیماز بھی یوزلی جو ہے وہ آن ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور تفریحی مقامات اسپیشلی پارکس جو لاہور کے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کرسمس یا ایسٹر پہ دیکھیں تو سیلیں لگتی ہیں, چیزیں سستی ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ عید میں 10-15 دن پڑے ہیں, اور سبزی والی شاپ پہ جائیں تو وہ کہتے ہیں چیزیں لے لو بھائی عید آنے والی ہے. جی عمران بھائی یہ ایک عجیب سا رواج پاکستان کی مارکیٹس کا ہے کہ تہواروں کے اوپر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. حالانکہ فائنینشیل اور بزنس سینس اس بات میں ہے کہ آپ اس ایونٹ کو یوز کریں اپنے گاہک پکے کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر چیزیں دیں تاکہ لوگ آپ کے باقی سال میں پکے گاہک بنیں. اور یہ چیز پوری دنیا میں ایکسیپٹ کی جاتی ہے کہ ایونٹس کے اوپر ریٹس کو لو کرنا چاہیے, ڈسکاؤنٹس دینے چاہیے. مگر ہمارے ہاں کچھ اس قسم کا جو ہے وہ سوچ ہے کہ یہ موقع ہے بکری زیادہ کرنے کا, زیادہ پیسے کمانے کا.
مگر میرا خیال سے یہ دہاڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہے. اور جو لوگ عید کے اوپر اور دوسرے تہواروں کے اوپر اپنی چیزیں مہنگی کرتے ہیں, باقی سال لوگ ان سے دور رہتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا اور ان کے ساتھ ان کی کوئی بانڈنگ نہیں ہو پاتی. چنانچہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل بزنس اور فائنینشیل جو ہے وہ سینس نہیں بناتی. اچھا آپ نے میں نے سنا تھا کراچی میں بھی شاید کوئی عید گزاری ہے. جی عمران بھائی, ایک عید میری کراچی میں گزری ہے. ڈفرینس فیل ہوا آپ کو دونوں شہروں کا؟ عمران بھائی ڈفرینسز ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو کراچی کا کلچر اور لاہور کا کلچر بالکل مختلف ہے. لاہور حالانکہ اب ماڈرن ٹائمز میں لاہور کی زندگی کی بھی سپیڈ بہت زیادہ ہے, مگر اس کے باوجود لاہور کے لوگ لیڈ بیک قسم کے ہیں. وہ جو ہے نا وہ بہت تیزی سے چیزیں کرنا پسند نہیں کرتے. اور کراچی جو ہے وہ کراچی کے اندر زندگی بہت ہی ماڈرنائزڈ اور پروفیشنل قسم کی لائف ہے اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہے. وہاں بھی بکرے زیادہ کرتے ہیں یا بڑے جانور؟ عمران بھائی کراچی کے اندر بھی باقی پاکستان کی طرح زیادہ تر رواج بکروں کا ہے, مگر بڑا جانور, کراچی کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے عمران بھائی, 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کراچی کے اندر رہتے ہیں. تو اتنے لوگ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ ہر قسم کے جو ہے وہ پسند اور ناپسند جو ہے وہ چیز کی جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ بکرے زیادہ کیے جاتے ہیں بلکہ جو گائے کی قربانی ہے وہ بھی کراچی کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اور باقی پورے ملک سے زیادہ قربانیاں کراچی کے اندر ہوتی ہیں. حمزہ خان بہت مزہ آیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد عید ہے, عید کے اوپر آپ کی لائیو کوکنگ کا ایک پروگرام. بالکل سر, جو ہے وہ لائیو کوکنگ کا جو ہے وہ سسٹم کریں گے اور جو ہے وہ آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ آ کے اس کو جو ہے وہ ریکارڈ کریں اور کوئی پروگرام دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ بنایا جائے. تب تک کے لیے تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.